بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ دن سے بہتر کر دینا۔ السلام علیکم۔ آج ہم کیلنڈر میں جھانک رہے ہیں، تاریخ ہے 20 اکتوبر کی۔ جی، بظاہر تو ایک عام سی تاریخ لگتی ہے، لیکن جب ہم نے تھوڑا کھنگالا، مطلب اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا وغیرہ دیکھا، تو اندازہ ہوا کہ اس ایک دن میں کتنے واقعات، کتنی شخصیات جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ چیزیں اہم کیوں ہیں، ان میں کیا خاص بات ہے۔ صحیح، مطلب ایک طرح سے تاریخ کی گہرائی میں اترنا۔ بالکل۔ تو آئیے چلتے ہیں 20 اکتوبر کے اس سفر پر۔ چلے؟ اچھا، سب سے پہلے کچھ اہم واقعات دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ 1989 میں آج ہی کے دن باکسنگ لیجنڈ محمد علی وہ اسلام آباد آئے تھے۔ او واہ، کس سلسلے میں؟ سیف گیمز ہو رہی تھی تو وہ مہمان خصوصی تھے، اور ظاہر استقبال تو بہت ہی پرجوش ہوا ہوگا۔ یقیناً یقیناً، عالمی آئیکن تھے وہ۔ یہ تو بڑا ثقافتی لمحہ تھا پاکستان کے لیے۔ جی ہاں۔ اچھا، ایک اور مشہور شخصیت عالمی سطح کی، 1968 میں کون؟ سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی، ان کی بیوہ جیکلن کینیڈی۔ اچھا، ہاں۔ انہوں نے شادی کر لی ایرسٹوٹل اوناسس سے، جو وہ یونانی شپنگ ٹائکون تھے۔ او ہاں، یہ تو بہت بڑی خبر بنی تھی اس وقت۔ بالکل، بہت غیر متوقع سمجھا جا رہا تھا، اور اس پر خوب باتیں ہوئیں۔ ایک طرح سے وہ کینیڈی کیملاٹ کا دور ختم ہو گیا نا۔ صحیح کہا۔ اچھا، یہ تو شخصیات کی بات ہوئی، ریاستوں کے معاملات میں بھی کچھ ہوا ہے اس دن؟ ہاں جی، 1820 میں اسپین نے فلوریڈا کا کچھ حصہ بیچا امریکہ کو۔ بیچا؟ کتنے میں؟ $5 ملین میں۔ ہاں، آج شاید کم لگے، مگر اس وقت یہ بڑا سودا تھا۔ یہ امریکہ کی توسیع کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسپین کی کمزوری؟ بالکل، یہ وہ ایڈمز اونیس ٹریٹی کا حصہ تھا۔ امریکہ کی سرحدیں جنوب تک پھیل گئیں۔ اچھا، اور اس سے بھی پہلے 1803 میں بھی کچھ اہم ہوا تھا؟ ہاں، بہت اہم، امریکی تاریخ کا ایک بڑا موڑ۔ امریکی سینٹ نے لوزیانا پرچیز کی توثیق کی۔ او، لوزیانا پرچیز، وہ جو فرانس سے خریدا تھا؟ جی ہاں، تقریباً 8.5 لاکھ مربع میل علاقہ صرف $15 ملین میں۔ کمال ہے، نیپولین کو پیسوں کی ضرورت تھی شاید۔ بالکل، یورپ میں جنگوں کے لیے، اور امریکہ مغرب میں پھیلنا چاہتا تھا۔ اس ایک خریداری نے امریکہ کا سائز تقریباً دگنا کر دیا تھا۔ تاریخ بدل دینے والا سودا تھا یہ تو۔ یقیناً۔ اچھا، سرحدوں کی بات چل رہی ہے تو 1818 میں بھی 20 اکتوبر اہم ہے۔ وہ کیسے؟ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، کنونشن آف 1818۔ اچھا۔ اس نے کینیڈا اور امریکہ کے بیچ جو سرحد ہے نا، اس کا بڑا حصہ 49th پیرالل پہ طے کیا۔ اچھا، یعنی نقشے پر لکیر کھینچ دی گئی۔ جی، جنگ 1812 کے بعد تعلقات معمول پر لانے کی کوشش تھی ہے۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ کیسے یہ لکیریں قوموں کی قسمت بدل دیتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو زمین کی بات ہوئی، سمندر پر بھی کچھ ہوا؟ جی ہاں، 1827 میں یونانی جنگ آزادی کا دور تھا۔ نوارینو کی لڑائی ہوئی، بیٹل آف نوارینو۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں برطانیہ، فرانس اور روس، ان کی مشترکہ نیوی نے سلطنت عثمانیہ اور مصر کے بیڑے کو شکست دی، بہت بری شکست۔ تو یہ یونان کی آزادی کے لیے اہم ہوئی؟ بہت زیادہ۔ لیکن اس کی ایک اور تاریخی اہمیت بھی ہے۔ وہ کیا؟ اسے لکڑی کے جو بادوبانی جہاز ہوتے تھے نا، سیلنگ شپس، ان سے لڑی جانے والی آخری بڑی بحری جنگ سمجھا جاتا ہے۔ واہ، یعنی ایک عہد ختم ہو گیا بحری جنگوں کا۔ بالکل، ٹیکنالوجی بدل رہی تھی پھر۔ کمال ہے، ایک ہی تاریخ میں زمین پر سرحدیں، سمندر پر ایک دور کا خاتمہ، زبردست۔ اچھا، اب ذرا آرٹس اور کلچر کی طرف آئیں۔ ہاں، 1973 20 اکتوبر ایک بہت مشہور عمارت کا افتتاح ہوا۔ کون سی؟ سڈنی اوپرا ہاؤس، آسٹریلیا میں۔ اوہو، سڈنی اوپرا ہاؤس، وہ تو آئیکونک ہے۔ جی، ملکہ الزبتھ دوم نے افتتاح کیا تھا۔ 14 سال لگے تھے بننے میں، کافی متنازع بھی رہا پروجیکٹ۔ ہاں، لیکن آج تو سڈنی کی پہچان ہے۔ بالکل۔ یہ بھی بڑا دلچسپ اتفاق ہے کہ اسی سال 1973 اور اسی تاریخ کو 20 اکتوبر کو جی، آسٹریلیا میں ثقافت کا جشن اور امریکہ میں ایک بڑا سیاسی بحران چل رہا تھا۔ کون سا بحران؟ واٹر گیٹ سکینڈل۔
اور اسی دن وہ واقعہ ہوا جسے کہتے ہیں سیٹرڈے نائٹ میسیکر۔ او سیٹرڈے نائٹ میسیکر، اس میں کیا ہوا تھا؟ صدر نکسن نے حکم دیا کہ واٹر گیٹ کی تحقیقات کرنے والے اسپیشل پروسیکیوٹر آرچیبالڈ کاکس انہیں فارغ کر دو۔ اچھا۔ لیکن اٹارنی جنرل ایلیٹ رچرڈسن اور ان کے نائب ولیم نکل شاؤز انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر تو نکسن نے ان دونوں کو بھی فارغ کر دیا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ جی ہاں، اس سے صدر کے اختیارات پر بہت سوال اٹھے، عوام میں غصہ بڑھا اور آخر کار نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ یعنی اختیارات اور احتساب کی کشمکش۔ بالکل کلاسک مثال ہے اس کی۔ کمال ہے، ایک ہی دن دنیا کے دو کونوں میں کیا کیا ہو رہا تھا۔ اچھا، اب موسیقی کی دنیا میں چلتے ہیں، مگر یہ افسوسناک خبر ہے۔ کیا ہوا؟ 1977 میں آج ہی کے دن ایک مشہور امریکن راک بینڈ تھا، لینرڈ اسکائنرڈ۔ ہاں، سنا ہے نام۔ ان کا جہاز گر گیا مسیسپی میں۔ او نہیں۔ حادثے میں بینڈ کے لیڈ سنگر سمیت 3 ممبرز اور عملے کے 3 لوگ، 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اوف، بہت افسوسناک۔ وہ تو کافی مشہور تھے شاید۔ جی، اپنے عروج پر تھے اس وقت۔ راک ہسٹری کا بڑا المیہ ہے یہ۔ اچھا، اور حالیہ تاریخ میں آئے تو 2011؟ جی، لیبیا، کرنل معمر غزافی۔ ہاں، ان کا کیا ہوا؟ عرب بہار کے دوران باغی افواج نے انہیں ان کے آبائی شہر سرت میں پکڑا اور ہلاک کر دیا۔ او، اس سے خانہ جنگی ختم ہو گئی تھی؟ پہلی لیبیائی خانہ جنگی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو عدم استحکام آیا وہ اب تک ہے۔ ایک آمرانہ دور کا ڈرامائی انجام۔ جی، اور بالکل ابھی کی بات کریں تو 2022 میں برطانیہ میں ایک ریکارڈ بنا۔ کیا ریکارڈ؟ لیز ٹرس وہ وزیر اعظم بنی اور صرف 49 دن بعد 20 اکتوبر کو استعفیٰ دے دیا۔ صرف 49 دن؟ یہ تو واقعی ریکارڈ ہے۔ ہاں، برطانوی تاریخ کی مختصر ترین مدت ہے۔ ان کا وہ منی بجٹ بڑا متنازع ہوا تھا، معیشت ہل گئی تھی۔ اچھا، تو اپنی ہی پارٹی نے اعتماد کھو دیا ہوگا۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ آج کل سیاست کتنی تیز رفتار ہے اور معاشی پالیسیوں کے اثرات کتنے فوری ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تھے کچھ اہم واقعات۔ اب ان شخصیات کی طرف آتے ہیں جو 20 اکتوبر کو دنیا سے چلی گئیں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے حوالے سے 1977 میں خان افقلات میر احمد یار خان بلوچ، ان کا یوم وفات ہے۔ اچھا، وہ ریاست کلات کے آخری حکمران تھے نا؟ جی ہاں، ان کا کردار پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں اہم بھی تھا اور کچھ متنازع بھی۔ عالمی سطح پر کون کون ہے؟ سیاست میں بڑے نام ہیں۔ 1964 میں امریکہ کے 31ویں صدر ہربرٹ ہوور۔ او، ان کا دور تو گریٹ ڈپریشن سے جوڑا ہے نا؟ جی بالکل، 1929 کا معاشی بحران، اس لیے ان کی میراث ذرا پیچیدہ ہے۔ صحیح۔ اور 1950 میں ہنری ایل سٹمسن، وہ امریکہ کے سیکریٹری آف وار بھی رہے، سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی، دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم گرانے کے فیصلے میں شامل تھے۔ اوہو، اہم شخصیت۔ اور پاکستان سے 2010 میں سابق صدر فاروق احمد خان لغاری، ان کا انتقال بھی 20 اکتوبر کو ہوا۔ جی، یاد ہے۔ ادب کی دنیا سے ایک بہت حالیہ اور افسوسناک خبر ہے 2023 کی۔ کیا ہوا؟ غزہ پر بمباری میں ایک نوجوان فلسطینی شاعرہ، ناول نگار ہبہ ابو ندی، وہ شہید ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ جی، جنگ میں فنکاروں، دانشوروں کا نشانہ بننا بہت تکلیف دہ ہے۔ یقیناً۔ اچھا، سائنس کی دنیا سے کوئی بڑا نام؟ ہاں، بہت بڑا نام۔ 1984 میں عظیم ماہر طبیعیات پال ڈیراک کا انتقال ہوا۔ پال ڈیراک؟ او، کوانٹم میکینکس والے؟ جی بالکل، کوانٹم میکینکس اور کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کے بانیوں میں سے، نوبل انعام بھی ملا تھا۔ ان کا کام تو بہت ہی بنیادی ہے، وہ ڈیراک ایکویشن، اینٹی میٹر۔ جی، ہمارے مادے کی سمجھ بوجھ میں ان کا کلیدی کردار ہے، 20ویں صدی کے ذہین ترین دماغوں میں سے تھے۔ واقعی بڑا نقصان تھا۔ فلمی دنیا سے بھی 2 مشہور نام اسی تاریخ کو گئے۔ 1994 میں برٹ لینکیسٹر۔ برٹ لینکیسٹر بہت بڑے اداکار تھے، فرام ہیئر ٹو ایٹرنیٹی۔ جی ہاں، اور 2003 میں جیک ایلم، وہ کیریکٹر ایکٹر تھے، اکثر ویلن بنتے تھے۔ ہاں، یاد آئے، ان کی شکل خاص تھی۔ بالکل۔ اور کون کون ہے اس فہرست میں؟ 1936 میں این سلوون، یہ ہیلن کیلر کی ٹیچر تھیں۔ اوہ، جنہوں نے انہیں سکھایا تھا؟ جی، نابینا اور بہرا ہونے کے باوجود بات چیت کرنا، لکھنا، پڑھنا سکھایا۔ تعلیم کی طاقت کی کیا مثال ہے۔ زبردست۔ پھر 2014 میں فیشن ڈیزائنر آسکر ڈی لا رینٹا۔ 2016 میں جنکو تابئی۔ جنکو تابئی؟ یہ کون تھیں؟ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ واہ،
اور 2020 میں جیمز رینڈے، وہ جادوگر تھے لیکن بعد میں سائنسی شکوک و شبہات کے ماہر بن گئے، جعلی دعووں کو بے نقاب کرتے تھے۔ اچھا، دلچسپ۔ اور ابھی حال ہی میں 2024 میں ترکی مبلغ فتح اللہ گلن کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ ان کی تحریک تو کافی پھیلی ہوئی ہے اور ترکی میں متنازع بھی رہے۔ جی، ہم یہاں صرف خبر دے رہے ہیں، کوئی سیاسی موقف نہیں لے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تھیں وفات پانے والی شخصیات۔ اب پیدائش کی طرف چلیں۔ جی، دیکھتے ہیں 20 اکتوبر کو کون کون پیدا ہوا۔ ادب سے شروع کرتے ہیں۔ 1854 میں فرانسیسی شاعر آرتھر رمبو۔ آرتھر رمبو بہت کم عمری میں شاعری چھوڑ دی تھی، لیکن اثر بہت گہرا چھوڑا۔ جی، علامت نگاری، سمبلزم پر ان کا بڑا اثر ہے۔ اور فلسفہ اور تعلیم میں ایک بہت بڑا نام۔ 1859 میں جان ڈیوی پیدا ہوئے۔ جان ڈیوی، پروگریسیوزم والے؟ جی ہاں، امریکی فلسفر، ماہر تعلیم۔ ان کے نظریات نے دنیا بھر میں تعلیمی نظام کو بہت متاثر کیا۔ وہ تجرباتی تعلیم پر زور دیتے تھے۔ ہاں، کہ تعلیم صرف رٹا نہیں بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ بالکل۔ اچھا، فلم اور اداکاری میں تو لگتا ہے 20 اکتوبر خاص دن ہے۔ کیسے؟ 1882 میں بیلا لگوسی پیدا ہوئے، ڈریکولا والے۔ ان کا تو انداز ہی نرالا تھا۔ جی، پھر 1935 میں جیری اوربیک، لا اینڈ آرڈر والے۔ ہاں، یاد ہے۔ 1958 میں ویگو مورٹنسن، لارڈ آف دی رنگز کے آراگون۔ اور بھی ہیں؟ ہاں جی، فہرست لمبی ہے۔ 1965 میں ولیم زبکا، کراٹے کڈ والے جانی لارنس، جو اب کوبرا کائے میں ہیں۔ اچھا۔ 1971 میں کینتھ چوئی، مارول فلموں اور 911 میں نظر آئے۔ اور 1979 میں جان کراسنسکی، وی آفس والے جم اور اے کوائٹ پلیس کے ڈائریکٹر۔ کمال ہے، کافی اداکار پیدا ہوئے اس دن۔ جی، اب میوزک کی طرف آئیں۔ 1950 میں امریکی راک لیجنڈ ٹام پیٹی۔ ٹام پیٹی، ان کا بینڈ تھا ٹام پیٹی اینڈ دا ہارٹ بریکرز۔ بڑا نام تھا راک میں۔ جی، اور 1971 میں دو اور مشہور گلوکار، ایک طرف تو سنوپ ڈاگ، ہپ ہاپ آئیکن، اور دوسری طرف آسٹریلین پاپ سٹار ڈینی مینوگ۔ اچھا، وہ بھی اسی دن؟ جی۔ کھیلوں میں کون ہے؟ کھیلوں میں بھی بڑے نام ہیں۔ 1931 میں بیس بال کے لیجنڈ مکی مینٹل، نیو یارک ینکیز والے۔ بہت بڑا نام تھا بیس بال میں۔ اور کرکٹ میں 1978 میں بھارت کے وریندر سہواگ۔ اوہو، ویرو، کیا دھواں دھار بیٹنگ کرتے تھے۔ جی، اپنی بے خوف بیٹنگ کے لیے مشہور۔ اچھا، اور سیاست میں؟ سیاست میں بھی ایک بہت اہم نام، 1964 میں کملا ہیرس۔ امریکہ کی موجودہ نائب صدر؟ جی ہاں، وہ امریکہ کی پہلی خاتون، پہلی افریقن امریکن اور پہلی جنوبی ایشیائی امریکی نائب صدر ہیں۔ واقعی پیدائش کی فہرست بھی اتنی ہی زبردست ہے جتنی وفات اور واقعات کی، ہے نا؟ ایک ہی تاریخ کتنے رنگ لیے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں اب ان تعطیلات اور خاص دنوں کی بات کر لیتے ہیں جو 20 اکتوبر کو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوا بازی سے متعلق ہے۔ آج فضائی ٹریفک کنٹرولرز کا عالمی دن ہے، انٹرنیشنل ڈے آف دی ایئر ٹریفک کنٹرولر۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آسمان پر ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں، اہم کام ہے۔ جی، ان کی خدمات کو سراہنے کا دن۔ اور صحت کے حوالے سے؟ آج ہڈیوں کی کمزوری کا عالمی دن ہے، ورلڈ آسٹیوپوروسس ڈے۔ اس بیماری کے بارے میں آگاہی ضروری ہے، خاص طور پر بزرگوں کے لیے۔ جی، اور ایک اور دن ہے عالمی یوم شماریات، ورلڈ اسٹیٹسٹکس ڈے۔ یہ ہر 5 سال بعد آتا ہے۔ اعداد و شمار کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے؟ بالکل، کہ پالیسی سازی، ریسرچ وغیرہ کے لیے قابل اعتبار ڈیٹا کتنا ضروری ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور کچھ ملکوں میں قومی سطح پر بھی یہ دن اہم ہے۔ کینیا میں آج یوم ہیروز ہے، مشوجہ ڈے۔ یہ کن ہیروز کے لیے؟ ان سب کے لیے جنہوں نے کینیا کی آزادی اور ترقی میں حصہ لیا۔ اچھا۔ گوئٹے مالا میں آج یوم انقلاب ہے، 1944 کے انقلاب کی یاد میں۔ ٹھیک۔ اور ویتنام میں آج ویتنامی خواتین کا دن ہے، ویتنامی وومنز ڈے۔ یہ اچھی بات ہے، خواتین کی خدمات کو تسلیم کرنا۔ جی۔ تو جب ان سب چیزوں کو اکٹھا دیکھیں، واقعات، لوگ، یہ خاص دن، تو 20 اکتوبر کے ایک بڑی دلچسپ تصویر بنتی ہے۔ یہ صرف تاریخیں اور نام نہیں ہے۔ بالکل، ایک کینوس ہے جس پر سیاست بھی ہے، ثقافت بھی، سائنس، آرٹ، کھیل، علمیہ، سب کچھ ہے۔ محمد علی کا دورہ، جیکلین کینیڈی کی شادی، لوزیانہ پرچیز، نورینو کی جنگ۔
سڈنی اوپرا ہاؤس کا افتتاح، سیٹرڈے نائٹ میسیکر، لینرڈ اسکنرڈ کا حادثہ، قذافی کا انجام، لز ٹرس کا استعفیٰ، سب اسی دن سے جڑا ہے۔ اور شخصیات بھی، پال ڈیراک، جان ڈیوی، آرتھر ریمبو، برٹ لنکاسٹر، بیلا لگوسی، ٹام پیٹی، سنوپ ڈاگ، مکی مینٹل، سہواگ، ہربرٹ ہوور، کملا ہیرس۔ ہاں، یہ سب 20 اکتوبر کی میراث ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ تاریخ کتنے مختلف دھاگوں سے بنی ہے۔ تو حاصل بحث کیا نکلا؟ شاید یہ کہ ہر دن، چاہے کتنا ہی عام لگے، اپنے اندر تاریخی گہرائیاں رکھتا ہے۔ 20 اکتوبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں بیک وقت کتنی الگ الگ، کبھی کبھی بالکل متضاد چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں تعمیر، کہیں تخریب، کہیں زندگی شروع ہو رہی ہے، کہیں ختم ہو رہی ہے۔ یہ واقعی فیسنیٹنگ ہے کہ ایک ہی تاریخ مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں پر کتنی مختلف معنی رکھتی ہے۔ یہ تاریخ کو صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی سے ہٹ کر انسانی تجربے کی ایک وسیع تصویر کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم کسی ایک دن کو اس طرح کھول کر دیکھتے ہیں تو کیا تاریخ کے بارے میں ہمارا نظریہ کچھ بدلتا ہے؟ کیا ان واقعات میں جو بظاہر الگ لگتے ہیں، جیسے ایک ہی دن سڈنی اوپرا ہاؤس کا کھلنا اور امریکہ میں سیٹرڈے نائٹ میسیکر، کیا ان میں کوئی پوشیدہ ربط، کوئی پیٹرن نظر آتا ہے؟ شاید طاقت، ثقافت، جدت، بحران، ان بڑی تھیمز کے بارے میں کچھ نیا سمجھنے کو ملتا ہو۔ جی، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ شاید تاریخ کو دیکھنے کے کچھ نئے زاویے مل جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔